اب آپ جو اگلی تقریر سماعت فرمائیں گے اس کا عنوان ہے عصر حاضر میں دعا کی اہمیت۔ یہ تقریر کریں گے محترم مولانا سفیر احمد صاحب شمیم، نائب ناظم وقف جدید ارشاد قادیان۔ تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ البقرہ 187۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دے میں بہت قریب ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، سو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والے بھی میرا حکم قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پائیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ الفرقان 78۔ تو کہہ دے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، پس تم اسے جھٹلا چکے ہو، سو ضرور اس کا وبال تم سے چمٹ جانے والا ہے۔ بارگاہ یزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے۔ قابل احترام صدر اجلاس و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب نے سماعت فرما لیا ہے کہ میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر میں دعا کی اہمیت۔ پیارے بھائیو، خدا تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، سو اس نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی ذات اور صفات کا عرفان اس کو بخشا۔ ان صفات میں سے ایک اہم صفت جو ہستی باری تعالیٰ پر بھی زبردست گواہ ہے، خدا تعالیٰ کا مجیب الدعوات ہونا ہے۔ قبولیت دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا کوئی خدا کی باتیں مانتا ہے اسی قدر اس کی سنی اور مانی جاتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی زندگی گواہ ہے، ان کا ایک ایک لمحہ دعا کے سہارے گزرا، تبھی وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ دنیا اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم کو اسی کی واضح مثال ملتی ہے۔
جب ایک شیرخوار بچہ بھوک سے بے تاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستانوں میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے، جبکہ بچہ دعا کا نام تک بھی نہیں جانتا، لیکن بچے کی چیخیں دودھ کو کھینچ لاتی ہیں۔ تو کیا جب ہماری چیخیں اللہ کے حضور پہنچتی ہیں تو اس کے حضور سے کچھ بھی کھینچ کر نہیں لا سکتی ہیں اور ضرور لاتی ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، میں ضرور تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ مگر افسوس صد افسوس کے عصر حاضر میں انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا کر مادہ پرستی اور دنیا داری کی وجہ سے اس قدر غافل ہو گیا ہے، نہ تو اس کو اپنے پیدا کرنے والے حی و قیوم خدا کی کچھ پرواہ ہے اور نہ اس کی ذات اور صفات پر ایمان ہے۔ اکثر لوگ دہریت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر میں قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے عصر حاضر میں دنیا کو زندہ خدا سے روشناس فرمایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر خالق کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے، خواہ کیسی ہی ادنا درجہ کی کیوں نہ ہو۔ صانع اپنی صنعت سے پیار کرتا ہے اور مصور اپنی تصویروں سے، شاعر اپنے اشعار سے اور افسانہ نگار اپنے افسانوں سے۔ اپنی تخلیق کا یہ پیار کا یہ جذبہ بڑوں میں بھی نظر آتا ہے، چھوٹوں میں بھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مٹی کے بے ڈھنگے کھلونے بنا کر اپنی تخلیق کی کیسی بچے مٹی کے بے ڈھنگے کھلونے بنا کر اپنی تخلیق کی کیسی داد چاہتے ہیں؟ بس جب ادنا خالق اپنی بے حقیقت تخلیق سے بھی ایسا پیار کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کامل ذات جو احسن الخالقین ہے اپنی تخلیق سے پیار نہ کرے؟ خالق اور مخلوق کا یہی وہ رشتہ ہے جو ماں کو اپنے بچے کے ادنا سے اضطراب پر بھی بے قرار کر دیتا ہے۔ حقیقی خوف تو کیا، خواب میں بھی اگر وہ ڈر کر چیخیں تو ماں کا کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے، وہ اسے سینے سے چمٹاتی ہے، تھپکاتی ہے اور وارے جاتی ہے۔ اور پھر کیا حقیقی خوف کا چیخوں پر آپ نے دیکھا نہیں کہ مائیں کس طرح اپنے بچوں کی طرف لپکتی ہیں، اور کمزور اور نرم دل والیاں جو اپنے گھروں کی محصور چار دیواریوں میں بھی اندھیرے سے ڈرتی ہیں، جب اپنے خطرات میں گھرے ہوئے بچے کی دردناک پکار سنتی ہیں تو بفری ہوئی غضبناک شیرنیوں کی طرح بے خوف اپنے بچے کو بچانے کے لیے خطرات کی جانب جھپٹتی ہیں۔ انسان تو انسان، کمزور چیڑیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سیاہ کوہوں کی طرف لپکتی ہیں۔ پس تخلیق کے چھوٹے چھوٹے ادنا حقیر رشتے اگر مجازی مخلوق کی پکار پر خالق کے دل میں قبولیت کا یہ جوش پیدا کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ خالق حقیقی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہو جائے کہ ایک مضطر کی آہ و پکار پر انی قریب کی آواز نہ دے اور متا نصر اللہ کے جواب میں الا ان نصر اللہ قریب نہ سنائے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ مضطر کی چیخ و پکار کو وہ سنتا ہے اور سنتا آیا ہے، اور اس کے وہ بندے جو اس کے سایہ میں پلتے ہیں وہ اسی کی انگلی پکڑ کر چلنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے نڈر اور ایسے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ بظاہر بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کو بھی بڑی شوکت اور جلال سے للکارتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جس زمانہ میں مبعوث فرمایا ہے اس زمانہ میں مغربی تعلیم اور فلسفہ سے متاثر ہو کر بعض تعلیمی یافتہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مجیب کے منکر ہو گئے تھے۔ چنانچہ سر سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی جو مسلمانوں کے بڑے ہمدرد لیڈر تھے، انہوں نے ظاہری تعلیم کے سلسلہ میں مسلمانوں کے بہت بڑی خدمت کی، مگر بدقسمتی سے تاثیر دعا کے منکر ہو گئے۔
اور انہوں نے دعا کی ایسی رنگ میں تعبیریں کی جو قرآن مجید کی آیات بینات اور امت محمدیہ کے متفقہ مسلمہ عقائد کے سری مخالف تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دعا کی حقیقت بجوز اس کے کچھ نہیں کہ اضطرار کی جگہ صبر و استقلال کی کیفیت کا پیدا ہو جانا جو لازمہ عبادت ہے، یہی دعا کا مستجاب ہونا ہے۔ سر سید احمد خان مرحوم نے ایک رسالہ دعا والاستجابات لکھا، جس سے 1 لاکھ سے زائد انبیاء اور کئی کروڑ اولیاء کی شہادت کی تکذیب لازم آتی تھی۔ اس رسالہ کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ البرکات الدعا تحریر فرمایا، جس میں آپ نے چیلنج دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال سے توبہ نہ کر لیں اور یہ کہیں کہ دعاؤں کے اثر کا ثبوت کیا ہے، تو میں ایسی غلطیوں کے نکالنے کے لیے مامور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا، اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپوا دوں گا، مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کر لیں کہ وہ بات ثابت ہو جانے میرے دعویٰ کے اس غلطی سے رجوع کر لیں گے۔ برکات الدعا، روحانی خزائن، جلد 6 صفحہ نمبر 12۔ نیز آپ علیہ السلام نے سید صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں، اور چونکہ میں مامور ہوں اور مبشر ہوں، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک دم میں خاک میں ملا دے۔ اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں، ایسا ہی دعا کے ذاتی تاثرات بھی، جس کے ذریعے سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی، سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہے۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں، اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ورنہ عقل مند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے اس کی طرف رجوع کریں گے، دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے۔ برکات الدعا، صفحہ نمبر 31-32۔ بس آپ علیہ السلام نے عصر حاضر میں دنیا کو اپنے ذاتی تجربہ سے بتایا کہ دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا نے مجھے بار بار بذریعہ الہام فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر عصر حاضر میں دعا کی اہمیت و تاثیرات دنیا کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسا کہ دعا ہے۔ روحانی خزائن، جلد 6 صفحہ نمبر 11۔ آپ علیہ السلام کو یہ یقین کامل تھا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے، اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ ملفوظات، جلد 3 صفحہ نمبر 100۔ بس عصر حاضر میں وہ لوگ جو دعا کی اہمیت اور تاثیر کے منکر ہیں، ان کے لیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد وہ ضرور دعا کی اہمیت کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی افادیت کو محسوس کریں گے۔ حضرت حکیم مفتی فضل الرحمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1907 میں میرے دوسرے لڑکے عبدالحفیظ کا تولد ہوا۔ سردی کے ایام تھے اور ان دنوں میں بہت سی زچہ عورتیں تشنج کی مرض سے مر رہی تھی۔ زچہ کے لیے یہ مرض بہت خطرناک ہوتی ہیں، سینکڑوں میں سے کوئی بچتی ہوں گی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، میری بیوی کو بچہ تولد ہونے کے 7ویں دن مغرب کے قریب اس کے آثار معلوم ہوئے۔ چنانچہ ان دنوں میں یہ وبا تھی، اس لیے اسی کی طرف بہت توجہ ہو گئی۔ میں مغرب کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں دوڑتا ہوا گیا اور ان سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو بڑی خطرناک مرض کا پیش خیمہ ہے، تم فوراً اس کو 10 رتی ہینگ دے دو اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے اطلاع دو۔
عشاء میں پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مرض میں ترقی ہو گئی ہے. فرمایا اس کو 10 رتی کوئی نیند دے دو اور 1 گھنٹے کے بعد پھر مجھے اطلاع دو. یہ نہ سمجھنا کہ میں سو گیا ہوں. بے تکلف مردانہ سیڑھیوں سے آواز دو. 1 گھنٹے کے بعد میں پھر گیا اور عرض کیا کہ کوئی افاقہ نہیں ہے. فرمایا 10 رتی مشک دے دو. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس وقت مشک کہاں سے لاؤں؟ حضور 1 مٹھی بھر کر مشک کی لے کر آئے اور فرمایا یہ 10 رتی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ حضور یہ زیادہ ہے. فرمایا لے جاؤ پھر کام آئے گا. میں نے وہ 10 رتی مریضہ کو دے دی اور پھر گیا اور عرض کیا کہ مرض میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. فرمایا 10 تولہ کا سٹریل دے دو. میں نے آ کر 10 تولہ کا سٹریل دے دیا. اس کے بعد اس کو بہت قے ہوئی اور قے اس مرض میں آخری مرحلہ ہوتا ہے. قے کے بعد اس کا سانس اکھڑ گیا, گردن پیچھے کو کھنچ گئی, آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور زبان بند ہو گئی. پھر میں بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھا. حضور علیہ السلام نے میری آواز سن کر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کیوں خیر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب تو حالت بہت نازک ہو گئی ہے, سانس اکھڑ گیا ہے, گردن کھنچ گئی ہے, آنکھوں میں روشنی نہیں, زبان بند ہو گئی ہے. میرے پیارے آقا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے, اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا ہے. تم جاؤ, میں اس وقت دعا سے سر اٹھاؤں گا جب اسے صحت ہوگی. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں یہ سن کر واپس لوٹ آیا اور اسے کہا اب تجھے کیا فکر ہے؟ اب تو ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لے لیا ہے. اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے. میں گھر آیا اور مریضہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں 4 پائے لے کر سو رہا. صبح کو کسی برتن کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی. جب میں نے دیکھا تو میری بیوی برتن درست کر رہی تھی. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ تو سو رہے, مجھے 2 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا. سیرت احمد صفحہ 204. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اسلام احمدیت, اسلام احمدیت, پاک محمد مصطفیٰ, پاک محمد مصطفیٰ, غلام احمد کی, غلام احمد کی. یہ ہے دعا کی حقیقت جس کے ذریعے سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں, اور آج مسیح محمدی نے اپنی درد انگیز دعاؤں سے زندہ کر دکھائے. غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے. اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں, کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں ہزاروں کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 497. اللہ نے آپ کو الہاماً یہ خوشخبری عنایت فرمائی تھی کہ اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا, یعنی میں تیری تمام دعائیں قبول کروں گا لیکن شرکا کے بارے میں نہیں. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 54. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بالکل سچ ہے کہ مقبولین کی اکثر دعائیں منظور ہوتی ہیں, بلکہ بڑا معجزہ ان کا استجابت دعا ہی ہے. جب ان کے دلوں میں کسی مصیبت کے وقت شدت سے بے قراری ہوتی ہے اور اس شدید بے قراری کی حالت میں وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو خدا ان کی سنتا ہے, اور اس وقت ان کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. خدا ایک مخفی خزانہ کی طرح ہے. کامل مقبولین کے ذریعے سے وہ اپنا چہرہ دکھلاتا ہے. خدا کے نشان تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب اس کے مقبول ستائے جاتے ہیں, اور جب حد سے زیادہ ان کو دکھ دیا جاتا ہے تو سمجھو کہ خدا کا نشان نزدیک ہے بلکہ دروازہ پر ہے. کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ کوئی اپنے پیارے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کرے گا جیسا کہ خدا ان لوگوں سے کرتا ہے, جو دل و جان سے ایسی اپنی قوت دکھلاتا ہے کہ جیسا ایک سوتا ہوا شیر جاگ اٹھتا ہے. خدا مخفی ہے, اس کے ظاہر کرنے والی یہی لوگ ہیں. وہ ہزاروں پردوں کے اندر ہے اور اس کا چہرہ دکھلانے والی یہی قوم ہے. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 20 اور 21.
بس قبولیت دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو سلوک حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تھا وہی سلوک آج عصر حاضر میں آپ کے خلفاء کے ساتھ ہے۔ چنانچہ عصر حاضر کے اس مادی دور میں خلفائے احمدیت نے مختلف مواقع پر دنیا کے لوگوں کو قبولیت دعا کی اہمیت بتانے کے لیے کئی مرتبہ چیلنج دیے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج دیے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک درس القرآن کے دوران سورۃ الاخلاص کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اور خوارق میں سے آپ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے، جس میں مقابلہ کے واسطے تمام جہان کے عیسائیوں اور آریوں وغیرہ کو بار بار چیلنج دیا جا چکا ہے، مگر کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے مقابلہ میں کھڑا ہو سکے۔ زمیمہ اخبار بدر صفحہ 39۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دنیا کو چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بار بار چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں ہی میرا مقابلہ کر کے دیکھ لے، مگر کوئی مقابلہ پر نہیں آیا۔ مگر جو لوگ اس معاملے میں میری دعاؤں کی قبولیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بعض سخت مریض قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کون ہے جس کی دعا کو خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کس کے مریض اچھے ہوتے ہیں اور کس کے مریض اچھے نہیں ہوتے۔ المعود صفحہ نمبر 182۔ اسی طرح سے سفر یورپ کے موقع پر سن 1967 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف اسلام ہی کا خدا زندہ خدا اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے زندہ رسول ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جلیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندہ خدا کے مظہر اور زندہ نشان ہیں، اور میں ان کے نمائندہ اور جانشین کی حیثیت سے دعوت مقابلہ دیتا ہوں۔ اگر کسی عیسائی کو بھی دعویٰ ہے کہ اس کا خدا زندہ ہے تو وہ میرے ساتھ قبولیت دعا میں مقابلہ کرے، اور اگر وہ جیت جائے تو ایک گراں قدر انعام حاصل کرے۔ نیز فرمایا مختلف مذاہب کے ماننے والے چند مریض منتخب کر لیں، ان میں سے ہر مذہب کے نمائندے کو چند مریض بانٹ دیے جائیں، اور ہر ماننے والا صرف اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے اپنے حصے کے مریضوں کی صحت کا طالب ہو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے حصے میں جو مریض آئیں گے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بدر قادیان صفحہ نمبر 167 صفحہ نمبر۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ بس عصر حاضر میں خلفائے احمدیت کی چیلنجز جہاں دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف دنیا کے تمام لوگوں کو یہ دعوے بتاتے ہیں کہ آج بھی وہ خدا زندہ خدا ہے، اور اس زمانے میں جب کہ مخلوق اپنے مالک کی حقیقی سے دور جا پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ معزز سامعین، اب خاکسار عصر حاضر میں خلافہ احمدیت کے قبولیت دعا کے چند واقعات کا ذکر کرتا ہے، جن سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آج بھی وہ حی و قیوم زندہ خدا جو مجیب بھی ہے اور سمیع بھی ہے، اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1909 کے موسم برسات میں ایک دفعہ لگاتار 8 روز بارش ہو رہی تھی، جس سے قادیان کے بہت سے مکانات گر گئے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب مرحوم نے قادیان سے باہر نئی کوٹھی تعمیر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ 8ویں یا 9ویں دن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے بعد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگ آمین کہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے اب وہ دعا کی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی۔ دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہو رہی تھی، اس کے بعد بارش بند ہو گئی اور عصر کی نماز کے وقت آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ البدر 2 فروری 1911۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت دعا کا ایک واقعہ محترمہ سعدیہ خانم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ میری ایک ہمشیرہ کی شادی کے 7 سال بعد ایک لڑکا ہوا، وہ ابھی 1 سال کا تھا کہ فوت ہو گیا۔ شادی کو 12واں سال ہو چکا تھا اور کوئی بچہ نہ تھا۔ میں نے حضور کی خدمت میں دعا کے لیے تفصیلی خط لکھا کہ حضور میری ہمشیرہ کا میاں بھی اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ بہن، نہ ماں نہ باپ ہیں۔ حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔
الحمدللہ کہ درخواست دعا کے پورے 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند جیسی لڑکی عطا فرمائی۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور ہیں۔ ماہنامہ مصباح ستمبر 1962۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا قبولیت دعا کا واقعہ۔ میاں محمد اسلم صاحب پتوکی لکھتے ہیں کہ 1963 میں خاکسار احمدی ہوا اور 1965 میں خاکسار کی شادی ہوئی۔ 12 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تمام غیر احمدی رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ یہ قادیانی ہو گیا ہے، لہذا اب تر رہے گا۔ خاکسار نے ہر قسم کا علاج کروایا۔ دوسری طرف اسی عرصہ میں میری بیوی رشتہ داروں کے طعنے سن کر میری دوسری شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس اثنا میں خاکسار نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو تمام حالات لکھ کر دعا کی درخواست کی۔ حضور نے جواباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ضرور نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اس دعا کی برکت سے اب میرے 4 لڑکے ہیں اور سب حیران ہیں کہ اولاد کس طرح ہوئی، حالانکہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس عورت سے اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب خاکسار اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کو یہی کہتا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا زندہ نشان ہے جو کہ ان کے خلیفہ کی دعا کی برکت سے ظاہر ہوا۔ ماہنامہ خالد سیدنا ناصر نمبر اپریل مئی 1983 صفحہ نمبر 292-93۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کا ایک واقعہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جولائی 1986 کو قبولیت دعا کے نتیجے میں ایک دوست کی آنکھوں کی معجزانہ شفایابی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ڈھاکہ کے ایک احمدی اپنے ایک غیر احمدی دوست کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو سلسلہ کا لٹریچر اور کیسٹیں وغیرہ دیتا تھا اور رفتہ رفتہ ان کا دل بدلنے لگا تھا اور لٹریچر شوق سے پڑھنے لگے تھے۔ اسی دوران ان کی آنکھوں کا ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کا نور جاتا رہے گا اور ہم کوئی ذریعہ نہیں پاتے کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو بچا سکے۔ دوسرے غیر احمدی لوگ طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اور پڑھو احمدیت کی کتابیں، انہی کتابوں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں جہنم داخل ہو رہی ہے۔ اس غیر احمدی دوست نے بڑے بے قراری سے اپنے احمدی دوست سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تم بالکل مطمئن رہو، تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے امام کو بھی لکھتا ہوں، اور پھر دیکھو اللہ کس طرح فضل نازل کرتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند دن بعد آنکھوں کی کایا پلٹنی شروع ہو گئی اور سارا نور واپس آ گیا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب اس خطرناک بیماری کا کوئی نشان بھی باقی نہیں دیکھتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر خطبہ جمعہ 16 دسمبر 2005 میں یہ دعا فرماتے ہیں کہ ایک اور بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ دعا کے لیے ہے کہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے مختلف ممالک سے بہت سارے احمدیوں کی خواہش ہے کہ وہ بھی یہاں آئیں اور جلسے میں شامل ہوں، لیکن بعض جگہ پر ویزے کی حصول میں دقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دقتوں کو دور فرمائے اور اپنے فضل سے ان کی اس پاک بستی میں آنے کی نیک خواہش کو پورا فرمائے، اور اس مقصد کے لیے جو بھی یہاں آئے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں وہ اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ دعا کس رنگ میں پوری ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے خطبہ جمعہ فرمودہ 30 دسمبر 2005 میں فرماتے ہیں کہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بستی میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا کامیاب جلسہ ہوا، جہاں پہلے جلسے میں صرف 75 افراد شامل تھے اور اس بستی کو چند لوگ جانتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے طفیل آج دیکھے اس بستی میں جلسے کی حاضری 70,000 افراد کے قریب تھی اور دنیا کے کونے کونے میں قادیان دارالامان کی آواز پہنچ رہی تھی۔ ہمارے سر اس انعام پر اللہ کے حضور جھک جانے چاہیے، ہمارے دل شکر کے جذبات سے لبریز ہونے چاہیے
تاکہ اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل کی بارش برسائے اور اپنے مزید انعامات سے ہمیں بہراور فرمائے۔ میں تھا غریب و بے قص و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خوا سے ہی قادیاں ہوا۔ نعرہ تکبیر، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان۔ بس اے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درخت وجود کے سرسبز شاخوں، تم بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلفائے احمدیت کی شکل میں وہ درد مند دل عطا کیے ہیں جو تمہاری تکلیف پر تڑپتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہو کے تمہاری مشکل کشائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ بس خلفائے احمدیت کے قبولیت دعا کے واقعات جہاں ہمیں ایک طرف عصر حاضر میں قبولیت دعا کی اہمیت بتاتے ہیں، وہیں دوسری طرف واقعات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا بھی خدا سے زندہ تعلق ہو اور ہم بھی اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں قبولیت دعا کے نشان دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ عصر حاضر میں جماعت کی ترقی دیکھ کر مخالفین احمدیت کی طرف سے جماعت کی شدید مخالفت جاری ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے درد مندانہ دل کے ساتھ دعائیں کریں۔ میں ان مظلوم بھائیوں کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس مخالفت کے بعد جو اگلی مخالفت مجھے نظر آ رہی ہے، وسیع پیمانے پر وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں ہے، اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی سازش کریں گی، اور جتنی بڑی سازش ہوگی اتنی ہی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں رکھی جائیں گی۔ مجھ سے پہلے خلفاء نے آئندہ آنے والے خلفاء کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توکل رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف نہیں کھانا۔ میں آئندہ آنے والے خلیفہ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلہ رکھنا اور میری طرح ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرنا، اور کسی دنیا کے طاقت سے خوف نہیں کھانا۔ وہ خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والا ہے، وہ آئندہ آنے والی زیادہ کبھی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے دکھلا دے گا اور دنیا سے ان کو نام و نشان مٹا دے گا۔ جماعت احمدیہ نے بہرحال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل نہیں سکتی۔ خطاب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع 28 جولائی 1984۔ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ اثر بیمار کا ہے مرض لا دوا، اثر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ ہمارے موجودہ امام سیدنا حضور انور خلیفۃ المسیح الخامس جس دن سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، اس دن سے ہی افراد جماعت کو دعاؤں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جماعت کے نام اپنے پہلے خطاب میں فرمایا تھا، احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائیں اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دوا رہیں، آمین۔ الفضل انٹرنیشنل 25 اپریل تا 1 مئی 2003، صفحہ نمبر 1، جلد نمبر 10۔ بس اس لحاظ سے اس دور میں دعا کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے امام جہاں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہیں آپ دنیا کے عالم لیڈروں کو عالمی جنگ سے بچنے کے لیے نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس تعلق میں حضرت امیر المومنین کے وہ خطابات جو حضور نے برطانیہ اور امریکہ کے پارلیمنٹرین کے سامنے بیان فرمائے، اور وہ خطاب جو جرمنی کے ڈیفنس اکیڈمی میں ارشاد فرمایا، قابل ذکر ہیں۔ اور ساتھ ہی برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، ایران، سعودی عرب اور چین کے عالمی لیڈروں کو آپ نے دنیا میں بد امنی کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی روشنی میں نصائح فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی احباب جماعت کو دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہیں۔ آخر میں خاکسار سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہے، جس سے عصر حاضر میں دعا کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
دعا عبادت کا مغز ہے، کامیابی کا زینہ ہے اور تمام مشکلات سے نجات کی کنجی ہے۔ ایک احمدی کو دوسروں سے یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ اسے خدا کی ذات پر وہ یقین اور ایمان حاصل ہے جس سے دوسرے ناآشنا ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ دولت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی برکت سے ہمیں عطا ہوئی۔ اس لیے ابتدائی عمر سے ہی دعاؤں کی عادت ڈالیں اور اپنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تمام حاجات خدا کے سامنے رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ادنا اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو، اصل مطاع وہی، اصل نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی بخیل کے دروازہ پر سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آ جاوے گی۔ پھر خدا سے مانگنے والا جو مثل کریم کیوں نہ پائے، پس مانگنے پر کبھی نہ کبھی ضرور پا لیتا ہے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد سحرم، صفحہ نمبر 69۔ پس کثرت سے دعائیں کریں۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ پس کثرت سے دعائیں کریں، غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کریں، دنیا میں قیام امن کے لیے دعائیں کریں، تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی دینی و دنیاوی فلاح و بہبود، اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لیے دعائیں کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعائیں ہی ہمارا ہتھیار ہے، انہی سے ہم بحیثیت جماعت ترقی کریں گے اور انہی کے بدولت ہمارے انفرادی امور انجام پائیں گے۔ پیغام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس برموقع سالانہ اجتماع خدام الاحمدیہ بھارت 2013 وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔